ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ احکام جو اتارے اللہ نے قرآن میں اور لیتے اس کے بدلے میں قیمت توڑی، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں ڈالتے ہیں پیٹوں میں مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، نہ ان سے اللہ بات کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک ہونے دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، سورۃ بقرہ کے ابتدا میں تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، مضمون کو اس سے ملا رہا ہے لیکن بمزید، اس کو کہتے ہیں بترق و بمزید، وہاں صرف ہدا اور ضلالت یہاں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، یہ جب اضافہ ہو گیا، فما اصبرهم علی النار، جس چیز نے ان کو صابر بنایا آگ پر، اتنے دلیر کیوں ہے کہ جہنم جانے پر راضی، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے برحق، قرآن برحق ہے، جو قرآن کے مضامین ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں قرآن میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں ہیں۔ یہ 76 آیات کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا بیان ہوئی اور ان کے راستے میں جو شبہات تھے اس کے جوابات دیے گئے۔ آیت نمبر 177 سے جہاد کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ جہاد کے 3 مرحلے، ایک مرحلہ تعلیم و تربیت کا ہے، دوسرا مرحلہ جنگ چھڑ جانے کا ہے، تیسرا مرحلہ فتح یا شکست کا ہے کہ غنائم کیسے تقسیم ہوں گے اور مجاہدین دنیا میں وقت کیسے گزارے۔ وہ ایک وکیل کتاب دیکھتا ہے اور اس کو کہا گیا کون سی کتاب ہے؟ کہا یہ جہاد پر امریکن نے لکھی۔ تو اس سے کہا گیا کہ جہاد کا کون سا مرحلہ اس میں بیان ہوا، تو کیا مطلب ہے؟ اس کو کہا گیا کہ دیکھو جہاد کے 3 مرحلے ہیں، ایک ہے مجاہد عسکری اور سپاہی کی ٹریننگ، دوسرا مرحلہ ہے جنگ چھڑ جانا، تیسرا مرحلہ ہے تقسیم الغنائم فتح کی صورت میں، اور ثابت قدم رہنا شکست کی صورت میں۔ امریکن کی کتاب میں تو ایسی کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 177 میں مجاہد کی تعلیم، تربیت اور ٹریننگ۔ سورہ آل عمران میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جنگ چھڑ جانا، احد اور بدر شروع کی 2 لڑائیاں پیش کی گئی، ثابت کیا کہ یہ لڑ سکتا ہے، تربیت صحیح ہوئی۔ اور سورۃ توبہ میں، انفال میں غنائم کا ذکر ہے فتح کی صورت میں، اور شکست کی بعض صورتوں میں ثابت قدمی کی تلقین کی گئی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے نیکی، یعنی پوری نیکی نہیں ہے۔ لیسا ان تولوا وجوہکم، یہ بار تعویل مصدر کے یہ اسم ہے لیسا کا، اور البر خبر ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کیا منہ موڑے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی اس شخص کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے اللہ پر و آخرت کے دن پر۔ ایمان باللہ 1، ایمان بالآخرت 2، ایمان بالملائک 3، ایمان بالکتب 4، ایمان بالنبیین 5۔
یہ 5 معتقدات مجاہد کے ضروری. اور سورت کو ملا لیا اول کے ساتھ، یؤمنون بالغیب وبما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. وآتى المال على حبه، وہاں فرمایا ومما رزقناهم ينفقون، اور مال دینے لگا اللہ کی محبت میں. ایک رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، غلاموں کو، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. واقام الصلاۃ، پابندی سے نماز پڑھی 2. وآتى الزکاۃ، زکات دینے لگے 3. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد و پیمان پورا کرتے ہیں 4. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جم کے رہتے ہیں جنگ میں، تکلیف میں، اور خاص کر میدان میں. 5 عملیات، 5 معتقدات اور 5 عملیات. 10 اوصاف کے ساتھ مجاہد متصف ہو تو وہ کبھی بھی دہشت گردی نہیں کرے گا، کبھی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کو شکست نہیں ہوگی. اگر اسباب کی شکست ہو جائے تو عزائم کی نہیں ہوگی. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہدی للمتقین سے ملا دیا گیا.